تمام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا سب مل کے پڑھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہمیں رجب اور شعبان دونوں میں مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان کی بابرکت سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب آتا تو یہ دعا پڑھنا شروع فرما دیتے تھے اور طلب فرماتے تھے کہ میں رمضان میں پہنچ جاؤں، رمضان کے اعمال نصیب ہوں۔ تو ہمیں بھی نیکیوں کی حرص اور طلب ہونی چاہیے۔ عام طور پہ انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کے مال کی فکر میں ہوتا ہے، دنیا کی ترقی کے منصوبے بناتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تب بھی اسے دنیا کے منصوبے جاری رہتے ہیں، اس کی تفکرات اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے معمولات، آپ کے فرامین، آپ کے طور طریقوں میں آخرت کی فکر غالب ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دنیا کا عارضی ہونا ظاہر کیا گیا اور آخرت کا حصول، اس کی طلب، اس کی محبت، اس کی طلب پیش کی گئی، بڑھائی گئی، محبت پیدا کی گئی۔ یقیناً دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے لیے مال و اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنے ڈوب جانے سے منع فرمایا کہ جس سے غفلت پیدا ہو جائے۔ دعا مانگیں تو دعا نہ مانگیں، عبادت کریں تو عبادت نہ کریں۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن وہ دعا نہیں ہے، رسم پوری ہو رہی ہے۔ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن وہ عبادت نہیں ہو رہی، رسم پوری ہو رہی ہے۔ وہ جو اخلاص، جو للہیت، جو توجہ، وہ درمیان میں نصیب نہیں ہے۔ ہر آن دنیا کی فکر غالب ہے۔ بزرگوں نے فرمایا دنیا میں مسافر یوں رہے جیسے کشتی میں موجود سفر کرنے والا، کہ کشتی بھی ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، لیکن اگر کشتی پانی پر رہے تو وہ منزل تک پہنچ جائے گا، لیکن جس دن پانی کشتی میں آ گیا تو پھر منزل کا پہنچنا، ملنا آسان نہیں ہے۔ کشتی ٹوٹے گی یا ڈوبیں گے۔ یہی صورتحال ہماری دنیا کی ہے، اس قدر غرق اور مصروف ہو جانا کہ منزل مقصود کو بھول جائیں، نہیں، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے ذریعہ یہی پانی اور یہی کشتی ہے، یہی دنیا ہے، یہی اسباب ہیں۔ ان اسباب میں غرق نہیں ہونا ہے بلکہ ان پہ تیرتے ہوئے منزل تک پہنچنے کی فکر کرنی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ جس طرح مسافر پرانے زمانے میں ستاروں سے اپنی منزلوں کا تعین کرتا، راستوں کا تعین کرتا اور اپنی سوچ اور فکر کو لگاتا کہ میں کس سمت چلوں تو منزل تک پہنچ جاؤں، یہ صالحین امت، یہ بزرگان دین، یہ ہمارے لیے وہی ستارے ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھنا اور پھر تعین کرنا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، فرمایا الخیر مع اکابرکم، لوگو خیر، بھلائی تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں کے بڑے ہمارے صالحین امت ہے، ہمارے بزرگان دین ہیں، آئیڈیل ہمارے وہ ہیں
خیر اور بھلائی ان کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ آج مرور زمانہ سے وقت تیزی سے گزرتا ہوا نہ جانے کس سمت میں لے کر جا رہا ہے۔ اسلام کبھی ترقی سے منع نہیں کرتا، لیکن اس ترقی یا اس دنیاوی چک و جون جو ہے، اس کی جو چمک ہے، اس میں ڈوب جانے سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہر حال میں، ہر آن میں لوگوں کی رہنمائی کرتا، ہر آن۔ آج مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جو جدید پڑھنے پڑھانے والے طلباء، طالبات، نوجوان طبقہ ہے، وہ مختلف انداز میں بہت تیز رفتار انکم جنریٹ کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں انہوں نے اپنی تمیز کھو دی، انہوں نے اپنی شرم و حیا کھو دی، ناچ رہے، گا رہے، رقص و سرور میں مصروف ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھا دیکھی ہو رہا ہے کہ فلاں ملک والے، فلاں علاقے والے، فلاں لوگ۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے دائرے میں محدود ہیں، اور یہ غیر مسلم اپنے تمام دائرے کو پار کر چکے ہیں۔ ان کے تصور میں مرنے جینے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے یہاں حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے یہاں شرم و حیا کے سارے بندھن ٹوٹ چکے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلد انکم کو بڑھانے کے لیے مسلمان طبقے کا ایک بہت بڑا حصہ جو اس پلیٹ فارم پہ سرگرم ہے، وہ آمدن تیزی سے بڑھانا چاہتا ہے، اور اس میں وہ ایسے بھی ہیں جو شادی بیاہ کے رشتے میں منسلک ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، نچا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مسلمان اپنے اکابر کے ساتھ رہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ رہے، خیر ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ الخیر مع اکابرکم، خیر تمہارے بڑوں کے ساتھ۔ ہمارے بڑوں نے یہ کام نہ کیا۔ آج دیکھیے کہ جو علاقے جنگی حالات میں ہیں، سختی کے حالات میں ہیں، ان کی آل اولادیں مجاہدین پیدا کر رہی ہیں، اور جو عیش اور طرب میں ہیں، ان کی آل اولادیں مرد ہو کر عورتوں والے کردار اختیار کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، عورتوں کے گیٹ اپ میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں، اس کے ذریعے کردار نبھا کر پیسہ کمانے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ کتنا اہم ترین ایک تعلیمی حصہ ہے اسلامی، اور آج ہم اسے، یا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ اسے ترک کر رہا ہے۔ پھر دیکھا دیکھی تعلیم کی، اسی طرح تربیت کی، اچھے لوگوں کی صحبت کی کمی نہ جانے مسلمان معاشرے کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ اس میں سے ایک اہم حصہ یہ ہے، ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک نوجوانوں کا بہت بڑا حصہ دیندار طبقے سے دور ہو رہا ہے، یا ہو چکا ہے۔ آج مساجد ہمارے بوڑھوں سے یا عمر درازوں سے بھری ہوئی ہیں، نوجوانوں سے، بچوں سے مساجد خالی ہیں۔ اس میں سے ایک حصہ ہمارے بڑوں کا بھی ہے۔
جو بچہ آیا اسے بھگاؤ۔ شریعت مطہرہ میں ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع فرمایا جو پیشاب پخانے کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، ناپاکی کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح وہ جو شور و غل کر کے مسجد کے آداب کو خراب کرتے ہوں۔ لیکن جو سمجھدار ہیں انہیں مسجد میں لانے کا حکم ہے۔ فرمایا 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کا کہو۔ 7 سال سمجھداری کی عمر ہے، لیکن بہت سمجھداری نہیں ہے۔ جب حضور فرما رہے نماز پڑھنے کا کہو تو وہ نماز پڑھنے کہاں جائے گا؟ مسجد میں ہی آئے گا۔ 10 سال کا ہو تو مار کر پڑھاؤ، وہ کہاں جائے گا؟ مسجد میں ہی آئے گا۔ اگر آج ہم اسے دور کر دیں گے تو آنے والی نسلیں مسجد میں آنے کا نام نہیں لیں گی۔ ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے اوورآل کہ بچوں کو، نوجوانوں کو مساجد سے دور کرنے کی ایک سوچ یا فکر دیکھا دیکھی، اسلام کی وجہ سے نہیں، بس ایک فکر جو ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اسے دور کرنا ہوگا، اسے دور کرنا ہوگا، تھوڑا سا اسپیس بڑھانا ہوگا۔ آپ ترکی چلے جائیے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جب اتا ترک کمال پاشا اس علاقے پہ غالب آ گیا تو وہ یورپی انداز کے مطابق زندگی گزارنے کا حامی تھا۔ اس نے مساجد پہ پابندیاں لگائیں، پھر لوگ آہستہ آہستہ مساجد سے دور ہو گئے۔ عربی رائج تھی، عربی کو ختم کر کے ترکی زبان جاری کی گئی۔ پھر یہ ہوا عالم کہ مساجد ویران ہو گئیں، لوگ مذہب سے دور ہو گئے۔ اب وہاں جائیے تو آپ کو اکثریت یورپی سٹائل کے لوگ مرد اور عورت ملیں گے، اسی خد و خال میں ملیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے علاقے سے تو مذہبی سلسلہ ہی ختم ہو گیا، تو اب یہ جو طیب اردگان آئے تو انہوں نے مساجد کے اندر بچوں کو لانے کے لیے، نوجوانوں کو لانے کے لیے پلے جو ہے گراؤنڈ بنا لیا۔ مساجد کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ نوجوان طبقہ مسجد آ ہی نہیں رہا۔ چلو وہ نہیں آ رہے تو کم از کم یہ جو آج کھیل کود رہے ہیں کل بڑے ہوں گے تو ان کے کہیں وہم و گمان میں ہوگا کہ مساجد میں ہم جایا کرتے تھے، پھر وہ آتے رہیں گے۔ یعنی لوگ اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس طرح بلاؤ۔ تو اگر ہم اپنوں سے دور کر دیں گے، اچھے ماحول سے دور کریں گے یا کر دیا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر انہی کے ساتھ جانے کو تیار بیٹھا۔ آج ہمارا ماحول ہو گیا، ہم سب اس کے اندر ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش بولتا ہوا سنیں خوش ہوں گے، ایکسنٹ اس کا نکالتے ہوئے سنیں خوش ہوں گے، لیکن ہماری اکثریت قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنے سے خالی ہے، اس کے لحن سے پڑھنے سے خالی ہے۔ ہم خیر دنیا کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا الخیر مع اکابرکم، خیر تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ زبان سے میں منع نہیں کر رہا، پڑھنے سے میں منع نہیں کر رہا، میں خود الحمدللہ عرض کر دیا، بس بتانے کی حاجت نہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فکر اگر ہم مثبت اور منفی کا انداز سمجھیں گے نہیں تو پھر معاشرے سے گلہ کرنا بھی پھر ہمارا حق بنتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کر کے خیر کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین کے اندر امت مسلمہ کو بیدار کیا گیا، تم خیر امت ہو،
تم بہترین امت ہو، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اعمال خیر بھی تم اختیار کرو، ورنہ تم امت خیر میں داخل ہونے کے باوجود بدترین درجے پہ کھڑے ہوگے۔ چنانچہ چند احادیث طیبہ آج آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے اندر خیر اور شر کی بات بیان کی گئی امت مسلمہ کے لیے۔ حالانکہ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی فلاح کے لیے لائی گئی ہو، تم خود بھی اچھے کام کرتی ہو، تم دوسروں کو بھی کہتی ہو، یعنی قوم بطور قوم۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا کے اندر 4 طرح کے لوگ ہیں، 2 خیر ہیں اور 2 شر ہیں۔ فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا، ان 4 بندوں میں پہلا وہ ہے کہ جسے اللہ مال دے، اور پھر وہ مال کے بدلے، مال کے ذریعے تقوی اختیار کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، وہ اس مال کا حق ادا کرے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ لیکن پہلا حصہ وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا۔ اب یہاں مال میں نے عرض شروع میں کر دیا کہ آج مال کی حرص تو ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ یہ مال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ناجائز ہے تو اس مال کے بارے میں تو جواب دہی ہوگی، اس وقت تک قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج ہماری تجارت سے اسلام اڑ گیا۔ آج تاجرین کو کہا جائے کہ بھئی دین پہ عمل کرتے ہوئے اپنی تجارت کرو، وہ کہے گا مولوی صاحب فتویٰ اپنے پاس رکھیں ورنہ میری تو تجارت ہی نہیں ہو سکے گی، میری تو تجارت نہیں ہو سکے گی، میں ملاوٹ کیے بغیر تو دودھ بیچ ہی نہیں سکتا، میں ملاوٹ کیے بغیر مسالے تو بیچ ہی نہیں سکتا، یہ تو مارکیٹ کا حصہ ہے۔ لیکن کل کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ وہ تاجر جو سچا ہو اور اس تجارت سے وہ خود بھی کمائے، اس کے حقوق بھی ادا کرے، اس کے اندر صلہ رحمی بھی کرے، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت عطا فرمائے گا، اپنے قریب فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الشہداء یوم القیامہ، وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، شریعت پہ عمل کرتے ہوئے تجارت کرتا ہو، وہ کل قیامت میں شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ تو اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کیونکہ اللہ کی نافرمانی بازار میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ملاوٹ کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، بیچا کچھ جاتا ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ لوگ بہت شارٹ ٹائم کے اندر ہینڈسم انکم کمانے اور جنریٹ کرنے کی کوشش میں آن لائن بزنس بھی کر رہے ہیں، تو اب بزنس کرتے وقت یہاں پہ ہمارے ہاں بزنس کی اخلاقیات تو اپنائی نہیں جا رہی، دکھایا کچھ جا رہا ہے، لیکن جب وہاں شپ کیا جاتا ہے، شپمنٹ پہنچتی ہے، ڈیلیور کیا جاتا ہے، تو پتہ چلا چیز کچھ اور ہے۔ بھیجنے والے نے بھیجا، درمیان میں ڈیلیوری پہنچانے والے نے مٹی پہنچا دی، 4 کلو مٹی نکلی ہے۔ اب اس کے اوپر اس کے اوپر یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ کیا ہے؟ یہ دینی تعلیمات سے خالی ہونے کا سبب ہے۔
اسی طرح فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے علم سے نوازا اور وہ علم لینے کے بعد اس میں مخلص رہے، اللہ کی رضا پیش نظر رکھے، اور پھر اگر اسے مال نہ ملا تو وہ یہ نیت رکھے کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں اس کے حقوق بھی ادا کروں گا، یعنی زکوٰۃ و صدقات یہ ساری چیزیں میں ادا کروں گا، تو پھر اللہ اسے بھی قرب عطا فرمائے گا۔ آج یہ بھی ایک فکر ہے کہ اگر ہوتا نہیں ہے تو پھر خیال گزرتا ہے ہوتا تو یہ کام کرتا، لیکن جب مل جاتا ہے تو پھر وہ کام اسے یاد نہیں رہتا، پھر اپنی ذات ہی یاد رہتی ہے۔ سورہ قلم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا، سورہ قلم جو سورہ تبارک الذی کے فوراً بعد ہے۔ 4-5 بھائی تھے، ان کی جائیداد تھی، زمین، کھیتی باڑی کے اصول زکوٰۃ کے عشر کے ہیں۔ مثلا جب آپ کی کھیتی اترے گی تو اس میں سے 10واں حصہ آپ نے اللہ کے نام پہ غریب و فقیروں کو دینا ہے۔ یہ اس صورت میں جب آپ کا پانی پر پیسہ خرچ نہ ہوا ہو، نہری نظام سے، بارش کے نظام سے آپ کی کھیتی باڑی ہریالی تک پہنچی ہو، صرف آپ نے محنت کی ہے، بیج ڈالا ہے، تو آپ 10واں حصہ دیں گے۔ لیکن اگر پانی پر بھی آپ کا خرچہ ہوا ہے، ٹیوب ویل لگائی ہے، تو آپ کی زکوٰۃ اور کم کر دی جائے گی، 5واں حصہ دینا پڑے گا۔ یعنی 100 میں سے 10 روپے تھے پہلے، اب 100 میں سے 5 روپے ہے، 100 کلو میں سے 5 کلو سمجھ جائیے۔ وہ 4-5 افراد تھے اور یہ حکم عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ چھوٹے بھائی یا متوسط بھائی نے کہا کہ بھائی ہم زکوٰۃ اپنے وقت پر دیں گے، اللہ ہمیں دے گا، ہم اللہ کی راہ میں بھی نکالیں گے، اور جو ہمیں ملے گا ہم اس سے گزر بسر بھی کریں گے۔ لیکن ایک بھائی کے دل میں کنجوسی، تنگی پیدا ہو گئی، اور کہنے لگے یہ دن میں ہم کاٹتے ہیں نا تو مانگنے والے آ جاتے ہیں، لہٰذا صبح سویرے جائیں گے اور منہ اندھیرے اپنی فصل کاٹ کر اٹھا لیں گے، جب تک دوپہر میں لوگ آئیں گے اس وقت تک تو ہم اپنا مال لے کے جا چکے ہوں گے۔ اب یہ نیت لے کر وہ ساری تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ سورہ قلم میں 10-12 آیتوں میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ جب وہ صبح پہنچے تو اللہ نے ان کے جانے سے پہلے ہی ایک فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے پوری فصل کو برباد فرما دیا۔ تیز ہوا چلی، ساری فصل گر گئی۔ اب صبح جب پہنچے اس کے اندر کوئی فصل قابل کاشت نہیں تھی، قابل استعمال نہیں تھی کہ اس کو کاٹ کر فائدہ اٹھائیں۔ تو چھوٹے والے نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح پڑھو اور اس مال کا حق ادا کرو۔ آج بہت سارے تجارتی مسائل کے اندر شریعت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ڈوب رہے ہیں، ڈوب چکے ہیں، کروڑوں اربوں روپے لوگ ڈبا دیتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی کی بات کر لیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ابھی تک اس کے جواز کی ہم بات نہیں کر رہے۔ اب کئی پلیٹ فارم ہیں جو ڈیجیٹل کرنسی بناتے ہیں، کوائن بناتے ہیں، لوگ انہیں پرچیز کر رہے ہیں، پیسے انہوں نے ڈالر میں شفٹ کیے اور ڈالر سے پرچیزنگ کر لی، لیکن کیا ہوا، وہ پلیٹ فارم بند ہو گیا، اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ لوگوں کے کروڑوں ڈالر، پاکستانی روپے نہیں، کروڑوں ڈالر ڈوب جاتے ہیں اور وہ زمین پر آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات جو پہلے نکل گیا اس نے کما لیا۔ تو شارٹ ٹائم میں زیادہ ارننگ کی ہوس کبھی تو آپ کو بچا لے گی اور کبھی ڈبو دے گی۔ یہ جوئے کی، سٹے کی کیفیت ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ ان چیزوں سے، اس طرح کے عمل سے منع کرتی ہے۔
جو چیز خریدی جائے وہ موجود ہو، اس پہ قبضہ کر سکتے ہوں، وہ شرعی اعتبار سے درست ہو، اس میں غیر یقینی کیفیت، دھوکہ کی کیفیت نہ ہو، تو یہ پلیٹ فارم ہی غیر یقینی ہے جس کا کوئی شورٹی دینے والا نہیں، کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں اور بسا اوقات مال کما لیتے ہیں تو پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے اور پھر اسے بہت سارے ناچ گانوں پارٹیوں میں خرچ کر رہے ہیں، جس طرح آج ہمارے ہاں ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمایا الخیر مع اکابرکم، لوگو خیر تمہارے بڑوں کے ساتھ مقرر کی گئی ہے، تمہارے بزرگوں کے ساتھ مقدر ہے۔ حلال کو کماؤ، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، شریعت کی پابندی کرو، جتنا کماؤ کماؤ اور اس کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کو اپنانے، خیر کو ہی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔